اگر آپ مستقبل میں 1 بلین سال کا سفر کریں تو یقیناً یہ حیرت انگیز ہوگا۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ امیجن کریں اگر آپ نے مستقبل میں 10,000 سال کا سفر کر لیا، ہمارا سیارہ زمین کیسا نظر آئے گا؟ کیا اس کی زیادہ تر سطح آتش فشاں میں ڈھکی ہوگی یا یہ برف میں جم جائے گا؟ امیجن کریں اگر آپ مستقبل میں مزید 1 ملین سالوں میں سفر کریں تو کیا ہوگا؟ کیا تمام سمندر بخارات بن کر اڑ جائیں گے یا یہ ایک حاصل شدہ دنیا بن جائے گی؟ اب مستقبل میں 1 بلین سالوں میں کیا ہوگا؟ کیا کوئی انسان باقی رہ جائے گا یا وہ کہکشاں کے دوسرے حصوں میں آباد ہو چکے ہوں گے؟ یس، this topic is about to what if you travel 1 billion years into the future. Let's face it. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ اگر آپ مستقبل میں 1 ارب سال کا سفر طے کر رہی ہیں تو اس بات کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کو سلام کرنے کے لیے آس پاس ہو۔ کئی اہم وجودی خطرات نسل انسانی کو درپیش ہیں اور 1 ارب سالوں تک رہنے کے لیے ہمیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے عالمی وبا سے بچنے کے لیے کتنی جدوجہد کی، تو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج، اوور پاپولیشن، گلوبل نیوکلیئر وارز، کلر ایسٹرائڈز اینڈ کومیٹس، نیچرل آئس ایجز اور سورج کے بہت گرم ہونے کے بہت سے خطرات کو برداشت کرنے کا امکان کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ Well, take a look into the future and find out. Just under 10,000 years into the future. اب ہم ایک بڑے مسئلے سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جسے ڈیکا میلینیم بگ کہا جاتا ہے۔ 10,000 AD میں AD کیلنڈر سال کو انکوڈ کرنے والا سافٹ ویئر 4 اشاریہ سے زیادہ تاریخوں کو انکوڈ نہیں کرے گا۔ Y2K کیا آپ کو یاد ہے؟ Y2K is the shortened term for the year 2000۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، مگر امید ہے کہ اس بار ہم اتنا نہیں گھبرائیں گے۔ روشن پہلو پر 10,000 سالوں میں انسانوں کے درمیان جینیٹیکل ڈیفرنس اینڈ ٹریٹس اب ریجنل بیس پر نہیں رہیں گے۔ ٹریٹس لائک اسکن اینڈ ہیئر کلر ول بی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ شاید اس سے ہم سب کو ساتھ رہنے میں مدد ملے گی۔ Finally, 2000 years into the future. موجودہ زبانوں میں سے کوئی بھی قابل شناخت نہیں ہوگی۔ مستقبل کی زبانوں میں موجودہ دور کے ہم منصبوں کی تعداد صرف 1% ہوگی۔ 5,000 سال مستقبل میں 5,000 سال زمین کے لیے ایک نئے برفانی دور کی نشان زد کریں گے جو ایک نئے برفانی دور کا آغاز کرے گا۔ نائجیریا آبشار مکمل طور پر لیک ایری میں ختم ہو جائے گا اور دلچسپی سے اس وقت زمین پر ایک پورا دن 1 سیکنڈ تک بڑھ جائے گا۔ In 500,000 years into the future. یہ امکان ہے کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ ڈائیمیٹر والا ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرائے گا جس سے پیدا ہونے والا گڑھا 400 کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا۔ یہ پورے سیارے پر آگ لگانا شروع کر دے گا اور ہوا کو سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ So there is something to look forward to if in case that's not enough. In 1 million years into the future. ہمارے پاس ایک اور بڑا سپر آتش فشاں پھٹنے کا امکان اتنا بڑا ہوگا کہ 3200 کیوبک کلومیٹر راکھ نکل سکے گی۔ یہ عظیم وادی کے 75% حصے کو بھرنے کے لیے کافی لاوا پیدا کر دے گا۔ یہ ٹوبا کے پھٹنے سے ملتا جلتا ہوگا جس نے تقریباً 70,000 سال قبل انسانیت کا صفایا کر دیا تھا۔ 2 ملین سالوں میں پورے نظام شمسی میں انسانیت کی بستیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مختلف سیاروں پر آبادیاں الگ الگ رہیں تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی مخصوص دنیا کے مطابق دوسری دنیا میں ترقی کر سکے۔ In 10 million years, a huge part of Eastern Africa will break off, forming a new ocean basin۔ 50 ملین سالوں میں افریقہ یوریشیا کے ساتھ ٹکرا جائے گا، بحیرہ روم کو بند کر دے گا اور 2 زمینوں کے درمیان ایک نیا پہاڑی سلسلہ تشکیل پائے گا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ماؤنٹ ایورسٹ سے اونچا پہاڑ شامل ہو سکتا ہے۔ خلا میں مریخ اپنے چاند سے ٹکرائے گا جس کے نتیجے میں یہ زحل کی طرح ایک رنگ سسٹم تیار کرے گا۔ In 60 million years into the future. کینیڈین اور امریکن چٹانیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوں گی۔ In 80 million years into the future. ہوائی کے تمام جزیرے پانی کے نیچے ہوں گے۔ In 100 million years into the future. ایک ایسٹرائڈ جیسا کہ 66 ملین سال پہلے ڈائناسور کو ہلاک کیا گیا تھا زمین سے ٹکرانے کا امکان ہے۔
جس میں ایک ایسٹرائڈ کی چوڑائی تقریباً 10 کلومیٹر ہوگی. In 250 millions into the years زمین کے تمام بر اعظموں کو پینجیا کی طرح آپس میں ملایا جائے گا. انہیں اس وقت کو پیلجیا الٹائما کہا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ منسلک نہ ہوں کیونکہ 500 سے 400 ملین سالوں میں پینجیا الٹائما دوبارہ الگ ہو جائے گا. In 500 to 600 millions into the years زمین میں 6500 نوری سال کے اندر گیما ریز پھٹنے کا امکان ہے. اگر یہ زمین سے ٹکراتا ہے تو یہ اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. And it could damage the ozone layer and trigger a mass extinction. مستقبل میں 600 ملین سالوں میں چاند زمین سے اتنا دور ہو جائے گا کہ مکمل سورج گرہن اب ممکن نہیں ہوگا. سورج کی بڑھتی ہوئی روشنی نے درجہ حرارت بڑھا دیا ہوگا اور یہ زمین پر اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی حرارت کو روک سکتا ہے. مستقبل میں 800 ملین سالوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح ڈرامیٹیکلی طور پر گر جائے گی اور فوٹوسینتھسس اب ممکن نہیں رہے گی. مفت آکسیجن اور اوزون فضا سے غائب ہو جائیں گی. اینڈ فائنلی ان 1 بلین ایئرز انٹو دا فیوچر سورج کی روشنی میں 10% اضافہ ہو جائے گا اور زمین پر اوسط درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس ہوگا اور ماحول ایک گیلے گرین ہاؤس کی طرح محسوس ہوگا اور ہمارے سمندر بخارات بن جائیں گے اور یہ سمندر زمین کے اوپر جسٹ لائک دا لٹل پاکٹس آف دا واٹر کی طرح نظر آئیں گے. Emotional damage. When you arrive here in your time machine, be mentally prepared to take in planet Earth that looks nothing like one you remember. نسل انسانی ختم ہو جائے گی. امید ہے کہ کسی اور دور دراز سیارے پر اپنی بہترین زندگی بسر کر رہے ہوں گے. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے. شدید گرمی، پانی کی کمی اور سانس لینے والی ہوا کی کمی کی وجہ سے زمین غیر آباد ہو جائے گی. So you probably should not to stay too long. Instead, you should head out to see the rest of the solar system. Maybe you will find your fellow humans there or some other form of intelligent life. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. If you like this video, so don't forget to subscribe Bashar Bhai for such type of amazing content.